اسماعیلی عقیدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں؟ یہ بات 3 دلائل کے ذریعے میں آپ کے سامنے واضح کروں گا، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے۔ ذرا دیکھیے، پہلی بات جو ہے دائرہ عقل، یہ اصطلاحات جو ہے صرف خاص اسماعیلی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے اندر دائرہ عقل نے یعنی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے کن امر کے ذریعے سب سے پہلا جو کچھ پیدا کیا تھا اس کو عقل کل کہا جاتا ہے۔ عقل کل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہی عقل کل جو ہے تمام موجودات کی علت ہے، ان کی وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اور عقل کل جو ہے اس سے پھر بعد میں عقل کل نے نفس کل کو وجود دیا، یعنی اس سے نفس کل وجود میں آیا۔ عقل کل جو ہے تمام موجودات کی بنیاد ہے، وجود میں آنے کا سبب ہے، آپ اس کو خالق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور نفس کل جو ہے عقل کل کے جو علم ہے اور اس سے استفادہ کر کے اس کے جو یعنی علوم ہے ان کو لا کر کے وہ سفلی جو مخلوق ہے یعنی زمین کے اندر ان تک پہنچانے والے ہیں۔ یعنی یہ روحانیت کے ساتھ، یہ بالکل خالص روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یہ اس روحانیت اور مادیت کے درمیان واسطہ ہے۔ اور پھر یہ عقل کل، نفس کل اور اللہ تعالیٰ ان تینوں کی وساطت سے، یعنی اب اللہ کے لیے بھی انہوں نے جو اصطلاح استعمال کیا ہے، پیر ناصر الدین صاحب اپنی کتاب وجہ دین کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ ان کا جو خالق ہے، یعنی ان کا جو خالق ہے اس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان دونوں کے خالق اور ان دونوں کے ذریعے جو ہے وہ جو وجود میں آیا، اساس اور ناطق وجود میں آئے، تو یہاں اس کو آپ جو ہے آسمانی مخلوق فرشتے قرار دے سکتے ہیں، اور ان دونوں میں سے اساس جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ناطق جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ جو عقل کل سے جو علوم حاصل ہوتے ہیں ان کو نفس کل جو ہے ناطق تک پہنچاتا ہے۔ تو ناطق جو ہے اس ظاہری شریعت کو، نفس کل کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، عقل کل کا تعلق جو ہے بالکل خالص روحانیت کے ساتھ ہے۔ نفس کل جو ہے علوم کو عقل کل سے لے کر کے ناطق کو پہنچاتا ہے، اور ناطق جو ہے چونکہ ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو ظاہری شریعت کو جو ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اساس کا تعلق عقل کل کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو علوم جو ہے یہاں آئے تھے، ان علوم کا جو باطن ہوتا ہے ان کو اساس جانتا ہے، اور وجہ دین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی انسان شریعت کے ظاہر کو جانتا ہے تو وہ دنیا میں عذاب سے بچے گا، کہ مسلمان اور پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ نے ان کو دنیا کے اندر جو ہے جنہوں نے ظاہری شریعت کو مانا تھا، دنیا کے اندر ان کو عذاب نہیں دیا تھا، ان کو قتل نہیں کیا تھا جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، یعنی ظاہر کو پہچانا تھا۔ لیکن باطن کا جو عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، اس سے بچنے کے لیے اس شریعت کے باطن کو جاننا ضروری ہے۔ اور ظاہر ان کی میراث ہے نبی السلام کی، اور جو باطن ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی باطن کو جانتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین باطن کو جانتے ہیں۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب ناطق جو شریعت کے ظاہر کو جاننے کے باوجود اگر باطن کو آپ نہیں جانتے، آپ نجات نہیں پا سکتے، اس کا مطلب اصل چیز ہی باطن ہے، اور باطن کو جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ وراثت میں ملی ہے۔ باطنی علوم جو ہے وراثت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، اس کی دوسری جگہ بھی میں وضاحت کروں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس چیز کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے، اس چیز کو وراثت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ تو واضح ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار پاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب جو ہے وہ کیا تھے؟ وہ امام تھے، جو امام اوپر سے چلا آ رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہر زمانے میں امام رہا ہے، تو وہ امام عبد المطلب خواجہ تھے۔ اور ان کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کو تقسیم کیا، ظاہری علوم کا وارث عبداللہ کو بنایا، اور باطنی علوم کا وارث ابو طالب کو بنایا۔ پھر ان کی وراثت میں باطنی علوم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور ان کی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری علوم آئے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک اصطلاح پائی جاتی ہے کہ جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں سے امام کون تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام مستودع تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ امام مستقر تھے۔ امام مستودع وہ ہے جو امانتاً کسی اور کی امامت اس کے پاس ہو، یہ امام مستودع ہوتا ہے، اور امامت اس کی نسل میں آگے نہیں چلتی۔ جبکہ امام مستقر جو ہے وہ مستقل امام ہوتا ہے، جو اوپر سے چلا آ رہا ہوتا ہے، اور آگے بھی اس کی نسل سے امامت آگے چلتی ہے۔ یعنی امام
मुस्तौदा जो होता है वो इस इमामत की जो आदम से लेकर आखिर दुनिया तक चलेगी उस कड़ी के अंदर वो शामिल नहीं है। बीच में किसी ख़ास वजह से उनको इमामत दी जाती है, वो इमाम मुस्तौदा है और उसकी नस्ल से आगे इमामत नहीं चलेगी। तो फिर यहाँ सवाल ये होगा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को आप इमाम कहते हैं, इसका मतलब हुआ ये इमाम मुस्तौदा है और ज़ाहिरी उलूम के वारिस है। और ये इमाम मुस्तौदा इसलिए हुए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती अपनी नस्ल जो है उससे आगे इमामत नहीं चली, बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल से आगे इमामत चली है। जो नस्ल होता है, जिस तरह आप जो नसब कहते हैं वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी आक़िबिही कहते हैं कि इमाम का इंतकाल उस वक़्त तक नहीं होता जब तक उसके सुल्ब से दूसरा इमाम अलग ना हो। तो इसी तरह उसके अपने सुल्ब से इमाम जो अलग होता है उसका अपना बेटा होता है। इस तरह इमामत जो है नबी इस्लाम से आगे नहीं चली। वो जो औलाद है वो उनके नवासे हैं और वो उनके जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद है। हम मानते हैं इसको कि ये आले रसूल हैं, लेकिन इसी तरह जो इमामत के अंदर आप शर्त लगाते हैं कि इमाम की नस्ल से उनका बेटा इमाम होता है, ऐसा अभी कभी आपने कहीं इमाम नहीं बनाया जहाँ नवासा इमाम बना हो। तो लिहाजा इससे भी ये पता चलता है। और तीसरी बात यह है कि आपने कहा लैसा कमिस्लिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा के अंदर अल्लामा नासिरुद्दीन जो आपके लिए हकीम खरासान और हकीम बदख्शान के नाम से पहचानी जाने वाली शख्सियत है, जो इन इस्माइली मज़हब के लिए हुज्जत है, यानी मुस्तनसिर बिल्लाह का जो ज़माने में वो हुज्जत के मकाम पर कायम थे। और हुज्जत क्या है ये भी हम वजाहत करेंगे। वो फरमाते हैं लैसा कमिस्लिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा का मतलब है अल्लाह ताला की मिसल की तरह कोई नहीं है, यानी अल्लाह ताला की मिसल हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है, उसकी तरह कोई नहीं है। जब आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह की मिसल करार देते हैं तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तो अल्लाह की मिसल हो गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की मिसल नहीं है। जाहिर बात है, अगर आप कहते नहीं वो भी मिसल है तो एक मिसल हो गया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह की मिसल हो गया, तो उस मिसल की तरह तो कोई नहीं है। कोई में तो एक नबी नहीं, सारे अंबिया निकल गए। लिहाजा इससे भी पता चलता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्माइली मसलक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल समझा जाता है।